فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ میرے کول خطیبانے انداز بھی کوئی نہیں، اور میں خطیب بھی کوئی نہیں، نہ خطیباں والے انداز اور نہ ہی میں خطیب۔ مبتدی طلباء دا خادم، میرے بھائی عزیر دا مینوں حکم ہویا سی، اللہ نے مینوں توفیق عطا فرما دیتی، حاضر ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اتنا ساڈا سفر کر کے آنا مشکل نہیں جتنا تساں حضرات دا اس علاقے دے وچوں اس گرمی دے اندر اکٹھے ہو جانا مشکل ہے، اور پھر گرمی دے اندر بیٹھنا مشکل ہے۔ ساری طرف پکھیاں دا منہ بھی ہے، پکھیاں دی ہوا بھی آ رہی ہے، اور تسی گرمی دے اندر بیٹھے ہو، مینوں اس چیز دا بھی احساس ہے۔ کوشش کراں گا کہ مختصر دے وقت دے اندر کوئی دو چار گلاں تہاڈے نال کراں، اللہ میری بھی اور تہاڈی بھی آخرت بنا دے وے۔ بغیر کسے تمہید دے میں اپنی بات دا آغاز کراں گا، چونکہ آن والے دنوں دے اندر انشاءاللہ العزیز مسلماناں نے ذوق و شوق دے نال اور جذبے دے نال اپنے اپنے جانوراں نوں اللہ دے حضور قربان کرنا ہے۔ اللہ سب دی قربانی نوں قبول فرمائے۔ اسے حوالے دے نال وہ دو چار گلاں کرنا چاہنا، اللہ مینوں توفیق عطا فرمائے۔ جڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے جدوں انہاں بیت اللہ تعمیر کیتا۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جدوں بنیاداں چکیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ دیا، کہ بیت اللہ جدوں مکمل ہو گیا، تعمیر مکمل ہو گئی، تو پھر دونوں باپ بیٹا رب دے حضور ہاتھ بن کے کھڑو گئے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل نو قبول فرما، ساڈی اس محنت نو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، دعاواں نو سنن والا بھی تو ہے تے نیتاں نو جانن والا بھی۔ مفتی عمر صاحب بڑے خوبصورت انداز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ تھانوں سنا رہے سن، اور یقین جانو بلا مبالغہ دل پہ کرتا سی اے اللہ دا بندہ قرآن پڑھدا رہے تے میں اس کا قرآن سندا رہا۔ اللہ مزید اس کے بیان دے اندر زور پیدا فرما، اور اپنی آواز دی صلاحیت اور جوانی دی صلاحیت اور علم دی صلاحیت کو اللہ دی توحید واسطے کھپا دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، دعاواں نو سنن والا بھی تو ہے تے انسان دے دلاں دے حالات نو جانن والا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کیتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ معمار بن گئے۔ یہ کوئی عمل چھوٹا جا عمل نہیں،
تعمیر بیت اللہ دی ہوئی ہے، عام مسجد دی تعمیر نہیں ہوئی۔ بیت اللہ دی تعمیر، بیت اللہ دی تعمیر۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آج ساڈے وچوں کسی آدمی نو شاہ سلمان دا فون آ جائے نہ شاہ محمد دا فون آ جائے کہ بھائی بیت اللہ دا غلاف تبدیل کرنا ہے تے بیت اللہ دے غلاف دے واسطے اساں یہ تجویز کیتا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ اساں تیرے کولوں لینا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس بندے دا پیر زمین اتے نہیں ہونا کہ میرا 2 لاکھ روپیہ بیت اللہ دے غلاف کے اندر قبول ہو گیا۔ اتنا اونچا عمل، عمل کرن والا ابراہیم اور اسماعیل، اور عمل جڑا ہے بیت اللہ کی تعمیر ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ اپنے اس عمل دے اتے گھمنڈ کیتا ہے، نہ غرور کیتا ہے، نہ فخر کیتا ہے، نہ ناز کیتا ہے، بلکہ عاجزی نال گردن جھکا کے کہنے ربنا تقبل منا، اے میرے پالن ہارا میرے عمل نو قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے سامنے دجال دا تذکرہ کیتا تے انج کر کے کیتا کہ صحابہ دے دل کم گئے، رونٹے کھڑے ہو گئے۔ جدو نبی علیہ السلام نے دیکھیا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دجال دا تذکرہ سن کے کم گئے، رونٹے کھڑے ہو گئے، اور دجال دا فتنہ کوئی چھوٹا جا فتنہ نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے خود دجال دے فتنے کو اللہ دی پناہ منگی اور اپنے امتیوں نے بھی حکم فرمایا کہ دجال دے فتنے کو اللہ دی پناہ منگیا کرو۔ کہ آپ نے جو دجال دا فتنے دا تذکرہ کیتا نا صحابہ دے دل کم گئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن دیکھیا کہ لوہا بالکل تپیا ہوا گرم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہور سٹ ماری صحابہ دی تربیت کرنے واسطے۔ آپ نے فرمایا صحابہ دجال دے فتنے دا تذکرہ سن کے ڈر گئے ہو؟ یا رسول اللہ جی ساڑھے تے دل کم گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دے نال ایک ہور وڈا فتنہ میں دھانوں اس دے بارے چ نہ دساں جیڑا دجال دے فتنے نالوں وڈا فتنہ۔ علماء کرام ہمیں بھی ذرا اس بات پر بڑا غور کرنا چاہیے اور ہر وقت خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت۔ میں تو میرے بھائی نے میں کیا کہ اللہ کی قسم میں تقریرہ چھڑ دی دل کم گیا، یقین جان گیا کہ بنسی سکتا۔ اللہ معاف کرے، یہ نہیں کہ میں کو وڈیوں کرنا پیا، ساڑی اکثر ساڑا ذہن ہوں کہ میری تقریر لگ جاوے، لوگاں دی اصلاح مد نظر نہیں ہوندی، بس اپنی تقریر لانا مقصد ہوندا کہ میری تقریر سج جاوے، لگ جاوے، لوگ نعرے مارن تے پھب جاوے میری تقریر۔ ساڈا اج کل یہ مقصد ہے، یہی وجہ ہے کہ اتنے اسی سناون والے، اتنے سنن والے، لیکن عمل کھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے بڑا فتنہ تن تمہیں بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے؟ صحابہ کرام چونک کے یا رسول اللہ دس او کیڑا بڑا فتنہ جڑا دجال دے فتنے نال بڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنہ ریاکاری کا فتنہ ہے، دکھلاوے کا فتنہ ہے، ریاکاری کا فتنہ ہے۔ یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت امیر معاویہ کو گئے، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کوئی حدیث میں بیان کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیث بیان کی تھی نا، وہ حدیث بیان کر دیا 3 باری حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کہاں جا کے کدائیں وہ حدیث مکمل ہو۔
براہ راست نبی علیہ السلام سے سنی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ میں تن حدیث سناواں جیڑی میں نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھا اس نے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت دے دن ترے بندیاں اللہ نے اپنے دربار کے اندر پیش کرنا، اور مواحد ہو سانتے اپنے کلمے دے اتے ہو، یقین ہو گیا نا کہ ایسا ہو جنت دی پیڑی سیٹ دے اتے بن پاؤنا، یہ گل کائی نہیں۔ جنت نانی دا بیڑا نہیں، عمل اسا چھڑ دیتے ہیں، عمل ساڑھے پلے کوئی نہیں۔ میں ہاتھ بننا آیا، دوڑا ترلا کرن آیا کہ کچھ اپنی ادامہ کے اسی غور کریے، میں اپنے آپ میں شریک کر رہے ہیں، کچھ ہم اپنی اداؤں پر غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ہیں کہ قیامت کے دن ترے بندے اللہ دے دربار کے اندر پیش کیتے جانے، ایک عالم، ایک شہید اور ایک سخی۔ اللہ نے عالم کو پوچھنا کہ لے کے آیا، آخرت واسطے جنت واسطے کے کیتے ہی؟ اس عالم نے جواب دینا، ربا تو مینوں قرآن و حدیث کا علم دیتا تو میں لوگاں کو سنایا، پڑھایا، کئی میرے شاگرد مفسر بنے، کئی میرے شاگرد محدث بنے، فقیہ بنے۔ اللہ پوچھ سن اے تے بات ٹھیک ہے کہ تو بڑا پڑھایا، لیکن اے دس اے عمل تو کیتا کہ دے واسطے ہے؟ اب اس مولوی نے جواب دینا، ربا تیری رضا واسطے اللہ نے فرمانا نہ کوڑ مارنا پیا تو اس واسطے کیتا کہ لوگ میں خطیب صد بنے، لوگ میں مفسر آکھن، لوگ میری تعریف کریں، میرے جوتے اٹھائیں، اور جو تو چاہتا تھا وہ دنیا کے اندر ہو گیا، اب میرے دربار کے اندر تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا زنجیروں کے اندر جکڑ کر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا کہ اگلی گل کی، پھر شہید کو پیش کیا جائے گا، کیا لے کر آئے گا؟ یا اللہ سب سے پیاری جان تھی، جان کو بھی تیرے رستے میں کھپا دیا۔ فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ تیری رضا کے لیے۔ فرمایا نہیں، جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس واسطے کیا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، تیری بہادری کی تعریف ہوگی، جو تو چاہتا تھا دنیا کے اندر ہو گیا، لوگوں نے کہہ دیا اب میرے دربار میں تیرے لیے کوئی حصہ